سورہ عبسہ مکی ہے اور اس کی 42 آیات ہیں، ایک رکوع ہے۔ اس کا شان نزول مفسرین کرام نے یوں بیان کیا، حضرت ابن ام مکتوم ایک دفعہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت آقا علیہ الصلاۃ والسلام عرب کے بڑے بڑے سرداروں کو دین کی تعلیم دے رہے تھے، دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری تھا۔ تو عبداللہ ابن ام مکتوم نے کھڑے ہو کر آگے بڑھ کر سوال کیا، اے اللہ کے نبی، جو چیز اللہ نے آپ کو سکھلائی ہے، جو چیز اللہ نے آپ کو تعلیم فرمائی ہے، وہ ہمیں بھی سکھائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پوری توجہ کے ساتھ، مکمل التفات کے ساتھ سرداران قریش کو جو ہے تبلیغ فرما رہے تھے کہ آپ کو یہ امید تھی کہ شاید یہ لوگ اصلاح کو قبول کر لیں، دین اسلام کو قبول کر لیں۔ آپ مکمل طور پر حریص تھے اس بات کے کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں، راہ راست پر آ جائیں۔ تو چنانچہ جب انہوں نے یہ ندا دی کہ اللہ کے رسول ہمیں وہ بات سکھائیے جو اللہ نے آپ کو سکھائی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ عمل اور یہ رویہ پسند نہ ہوا، تو آپ کے دل پہ گراں گزرا۔ تو اس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، عبس و تولی ان جاءہ الاعمی، آخر تک، کہ عبداللہ ابن ام مکتوم جو تھے یہ بڑے ہی دیندار صحابی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں شرکت کیا کرتے تھے، دینی باتیں سیکھتے تھے۔ آج بھی حسب سابق انہوں نے یوں ہی سوال کیا، چونکہ نابینا تھے، انہیں پتہ نہیں تھا۔ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ اگر آپ کی بارگاہ میں کوئی دین کا طالب آ جائے تو اس سے کبھی بھی روگردانی نہ فرمائیے، بلکہ اس کے خالی کاسے کو بھر کے اس پہ اپنی شفقت مزید فرما کر اسے دین اسلام سے مانوس کیجیے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے شاگردان کو یہی وصیت کی تھی کہ مجلس علمی میں اگر کوئی بندہ تم پر سوال کرے تو اس کے سوال سے کبھی خفا نہ ہونا، کبھی ناراض نہ ہونا، اور اس کے بعد جب بھی یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تکریم و تعظیم فرمایا کرتے، اور آپ کہتے تھے کہ مرحبا، تجھے خوش آمدید ہے وہ شخص کہ تیری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عتاب فرمایا ہے۔ آج کا میرا پیغام آپ کے نام یہی ہے، علم و حکمت کی ضیاء عام کر کے چلو، علم و حکمت کی ضیاء عام کر کے چلو، ہو سکے تو دین کا کوئی کام کر کے چلو۔ حضرت امام بیضاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ اس صورت کی فضیلت کے حوالے سے حدیث بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ عبسہ کی تلاوت غور و تدبر کے ساتھ کرے گا، قیامت کے دن وہ ہنستا مسکراتا ہوا اللہ کے سامنے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قرآن جو ہم سب کے لیے نسخہ ہدایت ہے، اس سے ہم سب کو فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن اترا عرب میں، پڑھا گیا مصر میں، سمجھا گیا عجم میں، وما توفیق